العالمين ورفعنا لك ذكرك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. جناب صاحب خانہ، معززین علاقہ، علماء کرام، مشائخ عظام، نعت خوانان شیریں بیان اور معزز خواتین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلسل رت جگہ سفر پڑھنا تھکاوٹ بہت ہے. طبیعت سننے کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہ رہی کہ سنتے جائیں سرکار کا ذکر. اس سے تو تھکاوٹ نہیں ہوتی نا. یہ تو مرتے دم تک بستر مرگ پر بھی یہی کہیں گے کہ اگر بولا نہیں جاتا تو سنائی دو. سنتے سنتے دم نکلا. یہ تو ذکر ایسا ہے کہ اب یہ سبحان اللہ. کسی شاعر نے بڑا عجیب کہا ہے کہ اسیر زلف احمد کی، اسیر زلف احمد کی رہائی غیر ممکن ہے. کدھر گیا؟ ہاں بیٹھے ہوئے. اسیر زلف احمد کی رہائی غیر ممکن ہے، نہ نکلا تا دم محشر جو طائر زیر دام آیا. نہ نکلا تا دم محشر جو طائر زیر دام آیا. اس دام کے نیچے ایک دفعہ جو آ گیا نا تو قیامت تک نکلا نہیں. پھر آنکھیں بند ہو جائیں، بولنا بند ہو جائے، سماعتیں بند ہو جائیں، روح جاگتی رہے گی. لیٹا رہے گا، روح جاگتی رہے گی. پڑھی جاؤ حضور صلاۃ والسلام، پڑھی جاؤ، میری روح بھی سنتی رہے گی. یہ کیفیتیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا کرے. تھکاوٹ سے بالکل بھرپور ہے. نچلا دھڑ جو ہے یہ ایسے ہے جیسے ساتھ نہیں ہے. لیکن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ 66 سال کی عمر میں بھی لگے پھرتے. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. بھائی جب نہیں تھے تو وجود میں لایا، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. اور اس کا جواب بیدم وارسی کا جواب ایک بڑا کمال دیا ہے آل رضا نے. وہ فرماتے ہیں حضرت بیدم نے تو کہا نا کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. عدم سے، خیال رکھنا ذرا، میں اپنا ذوق پہلے تیز کروں گا پھر سناؤں گا کیونکہ تھکاوٹ میں پھر اسی طرح ہی ہے نا. عدم سے لائی ہے ہستی میں، ہم نہیں تھے تو ہستی میں کیا چیز لے کے آئی ہے آرزو رسول. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. ارے کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. تو وہ اس کی الٹ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلے ہیں سوئے عدم لے کے آرزو رسول. 60-70 سال گزار دیے سرکار کی زیارت نہیں ہوئی. سرکار کی زیارت نہیں ہو سکی تو ہم تو عدم سے یہاں آئے تھے سرکار کو دیکھنے کے لیے.
چلے ہیں سوئے عدم لے کے آرزوئے رسول، یہ حوصلہ ہے کہ دم لیں گے روبروئے رسول۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا امکان نہیں تھا، آرزو تھی، جستجو تھی، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ تو آل رضا کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ چلے ہیں سوئے عدم لے کے آرزو رسول، یہ حوصلہ ہے کہ دم لیں گے روبرو رسول۔ حضور ہم نہ ہوئے آپ کے زمانے میں، حضور ہم نہ ہوئے آپ کے زمانے میں، گلا کریں گے مقدر کا روبرو رسول۔ حضور ہم نہ ہوئے آپ کے زمانے میں، گلا کریں گے مقدر کا روبرو رسول۔ تو یہ وہ کیفیات ہیں بھائی، دعا کریں کہ انہی کیفیتوں میں زندگی گزرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی محبت، ان کا احساس حضوری، یہ اسی میں زندگی گزر جائے۔ اصل میں جو ہجر ہے نا، ہجر وہ بڑی چیز ہے، صدیاں گزر جاتی ہیں ہجر میں، اور یہ کائنات مارز وجود میں آئی تو ہجر سے مارز وجود میں آئی۔ سب سے پہلی یہ حدیث جو ہے نا کہ کنتو کنزن مخفین والی، وہ حدیث کی پہلی حدیث ہے کہ میں ایک اللہ کے حدیث قدسی ہے کہ اللہ کہتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اکیلا، کائنات تاریک تھی اور میں اکیلا تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا۔ حقیقتاً یہ جو کچھ آج دنیا میں ظاہر ہے، ہست ہے، یہ خزانہ ہی تھا نا، چھپا ہوا تھا۔ تو ہمیں کوئی نہیں جب پہچانتا تھا، نہ ہم کسی کو جانتے۔ یکا یک محبت کا دریا موجزن ہوا اور ہم میں محبت پیدا ہوئی، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم بھی پہچانے جائیں۔ یہ میں حدیث قدسی کا اس کا پورا متن بیان کر رہا ہوں۔ یکا یک دریائے محبت جوش میں آیا اور ہم نے ارادہ فرمایا کہ ہم بھی پہچانے جائیں، ہمیں بھی کوئی رب کہے، ہمارا کسی سے تعارف ہو۔ تو پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے نور خاص میں سے ایک نور کو پیدا کیا، اپنے نور خاص میں سے ایک نور کو پیدا کیا۔ اس نور نے ظاہر ہوتے ہی ہماری حمد بیان کی، سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر۔ پہلی دفعہ کائنات میں کسی نے کہا پاک ہے تیری ذات، پاک ہے تیری ذات، تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی برتر ہے، تو ہی عظیم ہے۔ یہ اس نور نے سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ پیش کی، کائنات کی سب سے پہلی حمد باری تعالیٰ اس نور نے پیش کی۔ تو وہ نور جب حمد سرا ہوا تو رب بڑا خوش ہوا۔ کائنات میں پہلی دفعہ کسی نے تعریف کی تھی رب کی، تعریف مارز وجود میں نہیں آئی تھی، حمد مارز وجود میں نہیں آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ فوراً میرے مولا نے اس حمد کے جواب میں اس نور سے کہا کیا بات ہے تیری، تو ہی تو میری وہ پہلی کاوش ہے، تو ہی تو میرا وہ پہلا شاہکار ہے جسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا، تو ہی تو وہ پہلی تعریف ہے جو میرے بارے میں کسی نے حمد بیان کی۔ تیرے جیسی حمد کس نے کرنی ہے، تیرے جیسا پہچاننا مجھے کس نے ہے، تو نے حد کر دی
جا آج کے بعد تیرا نام میں نے احمد رکھ دیا. سب سے زیادہ رب کی تعریف کرنے والا احمد. اس نور کا نام کیا پڑ گیا؟ احمد. پھر مالک نے یہی نہیں چھوڑا، پھر اس کے لیے پوری کائنات کو مرتب کیا. یہ پورے نقش و نگار، یہ زیبائشیں، یہ چاند، ستارے، قمر، دن رات، یہ رنگینیاں، یہ خوشبوئیں، یہ پھول، یہ پھر معرض وجود میں آئے. کہاں سے؟ کہ وہ اس نور میں سے تھوڑا سا حصہ لیا. جو نور پیدا کیا تھا اپنے نور خاص میں سے، اس میں سے کچھ حصہ لیا اور اس سے یہ کائنات بنا دی. یہ جو معرض وجود میں ہے، تم کائنات کی رنگینیاں دیکھتے ہو اپنے سامنے، یہ اس میں سے کچھ تھوڑا سا لے کے تو کائنات بنا. جبریل سے پوچھا نا کہ تم میری حقیقت کو جانتے ہو؟ اس نے کہا آپ کی حقیقت کو کون جان سکتا ہے؟ میں جب تھا تو میں ایک ستارہ دیکھا کرتا تھا، 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، تو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا. آپ نے فرمایا جبریل وہ ستارہ میں ہی تو تھا، وہ میں ہی تو تھا. یہ میں ذوق طبع کے لیے، ویسے بھی میں اتنا وہ پڑھوں گا نہیں، مختصر پڑھنا ہے، میں نے زیادہ زور نہیں لگا سکتا. آسان والی جو نعتیں ہیں وہ میں آپ کو ایک آدھ سنا دوں گا، لیکن یہ لطف میں اپنا لے رہا ہوں. تو یہ اس رات کا جو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی رات ہے. صاحب خانہ نے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے. اتنا ذوق ورنہ نہیں آتا، بات میں بھی کبھی کوئی ذوق پیدا ہوتا ہے. اتنی سریں بندہ، اتنے جو ہے وہ نغمے الاپنے کے بعد حضور کے، بات میں کہاں اثر رہتا ہے. لیکن یہ ان کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے. یہ حضور کی محفل ایسے ہی نہیں برپا کر بیٹھے، یہ حکم کے تحت کر رہے ہیں. اس کے پیچھے بڑا زبردست ہاتھ ہے جس میں ذوق ہی ذوق ہے. میں جب سے آگے بیٹھا ہوں میں ذوق حاصل کر رہا ہوں. میں نے بلال کو اسی لیے دوبارہ پڑھوایا تھا. آپ نے دیکھا دوبارہ اس نے پڑھا تو کیسا پڑھا. یہ ذوق کی بات ہے. تو بہرحال میں آج کل بولتا ہوں تو پھر بولتا ہی رہتا ہوں. میرا اپنا ذوق ایسا ہے. درود پاک پڑھ لیجئے، پھر میں کچھ تھوڑا بہت، زیادہ نہیں، میں آپ کی تسکین وہ نہیں کر سکتا. بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا پڑھنے والے ہیں، میں تھکا ہوا بوڑھا آدمی ہوں، در کا پرانا غلام ہوں، تو بوڑھا ہو چکا ہوں. تو بہرحال پیش کر دیتے ہیں صلی اللہ. اچھا چلو چلو